السلام علیکم ناظرین، فوکس لائف ریہیب کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ راحہ رفیق، ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ اینڈ سرٹیفائڈ ایڈکشن پروفیشنل. اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے نشہ اور اس سے پیدا ہونے والے جسمانی اور نفسیاتی مسائل اور ان کا حل. جیسا کہ ہمارے ہاں نشے کو ایک بیماری نہیں سمجھا جاتا یا اتنی اویئرنیس نہیں ہے، لیکن فوکس لائف ریہیب کے ماہرین کے ذریعے ہمیں یہ معلومات حاصل ہوئیں کہ نشہ ایک بیماری ہے اور اسے بہت سے جسمانی اور نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے فوکس لائف ریہیب کے جن ماہرین کو انوائٹ کیا ہے ان میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر حافظ امتیاز افضل، کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ، فوکس لائف ریہیب. ویلکم ٹو شو سر. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مسز سمینہ رانا، کلینکل سائیکالوجسٹ، فوکس لائف ریہیب. ویلکم ٹو شو میم. سر، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نشہ ایک بیماری ہے اور اسے بہت سے جسمانی جو ہے وہ اثرات پیدا ہوتے ہیں اور بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، تو نشے کے کیا کیا جسمانی اثرات ہیں جو پیدا ہوتے ہیں؟ تھینک یو مس راحہ، آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کا بہت شکریہ. ویلکم. نشہ جیسے کہ آپ نے بات کی، پہلے بھی ڈسکشن ہوتی رہی ہے اس فورم پہ اوپر کہ اس کے خاص طور پہ آپ نے جسمانی اثرات ہیں اس کے حوالے سے بات کی. دیکھیں، جسمانی اثرات کیا ہو سکتے ہیں اس بہت سارے فیکٹرز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک تو یہ کہ نشہ کس قسم کا، کون سا سبسٹانس ہے یا ڈرگ ہے، ایج کیا ہے پیشنٹ کی، اس کا ویٹ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نشے کی کوانٹٹی کتنی ہے، ٹھیک ہے جی، کس طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے، کتنے عرصے سے استعمال کیا گیا اور کتنے عرصے سے جو ہے نا استعمال کر رہے ہیں. تو جب ہم ایفیکٹس کی بات کرتے ہیں، اسی طرح ہم اس کے دیکھتے ہیں کہ کیٹیگری کیا ہے، کس فیملی سے ہے، کس ٹائپ سے ہے. تو جنرلی ہم جو ہے نا نشے کو 3 میجر کیٹیگریز میں جو ہے نا ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ہم اسپیسیفکلی بات کریں یہاں پہ اباؤٹ کیمیکل ایڈکشن. تو ایک تو ہے ڈپریسنٹس، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ الکوہل، بینزوڈائزپینس، یہ جو کامنلی گھروں پہ اور نیند کی گولیاں، بہت ساری نیند کی گولیاں جن کو کہا جاتا ہے. اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اوپیائڈ اینڈ ریلیٹڈ سبسٹنسز، مثال کے طور پہ مارفین ہے، ہیروئن، ٹھیک ہے. اسی طرح کوڈین کنٹیننگ جو بھی ہمارے کف سیرپ ہیں یا اور کوئی ایسے سبسٹنس ہیں، تو یہ سارے اوپیائڈس میں ہیں. تو یہ میجر 3 کیٹیگریز ہیں جس کو ہم ڈپریسنٹس کہتے ہیں. اسی طرح جہاں ڈپریسنٹس ہیں وہاں کچھ کیٹیگری آف سبسٹنسز ایسے بھی ہیں، ڈرگس ایسی بھی ہیں جن کو ہم اسٹیمولنٹس کہتے ہیں. اسٹیمولنٹس مینس جیسے کہ نام سے ظاہر کہ اس سے موڈ ایلیٹ ہوتا ہے، انسان بوسٹ اپ ہونا ہے، یس بوسٹ اپ ہوتا ہے، انرجی لیول امپروو کرتے ہیں، بہت زیادہ ہو جاتا ہے، آپ پلیئر فیل کرتے ہیں، یوفورک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور سارٹ آف آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کائنڈ آف پارٹی ڈرگس ہیں جو کہ جہاں پہ یوزلی جو ہے نا دونوں چیزیں، مطلب تھرل، انجوائمنٹ، فیشن، یس ٹرینڈ اس کو. تو اس کے اندر جو کامنلی جو ہمارے ہاں سبسٹانس یوز ہو رہے ہیں ان میں آج کل بہت ان ہے جس کو جنرلی میتھمفیٹامین، اور اس کا اسٹریٹ نیم جو ہے نا وہ آئس کا یا کریش کا نام اس کو دیا جاتا ہے. تو یہ سبسٹانس ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے کوکین ہے، وہ بھی اسٹیمولنٹ ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ بھی اور ڈرگس ہیں لیکن کامنلی جو ہمارے ہاں یوز ہو رہی ہیں اسٹیمولنٹس کے اندر وہ یہ ہیں، ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت بریفلی ایک اور کیٹیگری مینشن یہاں کرنا ضروری سمجھوں گا. کچھ ہیں جن کا ہیلوسینیٹنگ یا ہیلوسینوجنس بھی ہم انہیں کہتے ہیں، جیسے کہ یہ کینابس ہے جس کو اسٹریٹ نیم، جس کو کامن نام جو ہم دیتے ہیں عام طور پہ وہ ہے ہیش، گردہ، چرس، ٹھیک ہے. تو یہ بھی اس میں آتا ہے. اسی طرح اس سے جو ہیلوسینیٹنگ بیہیویئر یا ہیلوسینیشن کاز کر سکتا ہے وہ اور بھی کچھ سبسٹانسز ہیں، لیکن اس میں میں یہاں مینشن کروں گا خاص طور پہ کہ کیٹامین. ہمارے یہاں تو بہت کم ہے لیکن ویسٹ میں یا یو ایس اور کینیڈا وغیرہ میں یہ کیٹامین کا استعمال بھی پہلے بھی کیا جاتا رہا اور اب آج کل بھی اس کا استعمال ہو. تو یہ ہم 3 کیٹیگریز کہیں گے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے. ڈپریسنٹس میں پہلے بھی تھوڑی سی اس پہ بات کی، اگین اس پہ آؤں گا کہ یہ کرتا کیا ہے. یہ کام فیلنگ آتی ہے اس کے ساتھ، ریلیکسنگ، کوئی بھی ہے تو وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ کامنس، ڈراؤزینس، سلیپ
ریلیٹڈ یا اس طرح کی چینجز. اسی طرح اوور آل باڈی جو ہمارے سسٹم ہیں ان سب کو جو ہے نا آپ یہ کہہ لیں کہ سلو ڈاؤن کرتے ہیں, یعنی ہم جیسے سکون لینے کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ اسٹیمولنٹس کی ہم نے بات کی, اسٹیمولنٹ کا مینشن بھی وہ یہ کہ ایکٹیو, وہ اس کے بالکل اپوزٹ آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہیلوسینیٹنگ جو ایجنٹ ہیں یا ہیلوسینوجنس جو ہیں ان کا جیسے کہ بتایا کہ پرسیپشن چینج ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ آڈیٹری ہیلوسینیشن ہو سکتی ہے, مثال کے طور پہ سننے میں ایسی چیزیں آ سکتی ہیں جو کہ ایکچولی نہیں ایگزسٹ کرتی ہیں. سیم اسی طرح کچھ چیزیں ایسے دکھائی دیتی ہیں جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتی. اسی طرح کچھ ایسے ٹچ یا ٹیسٹ کے حوالے سے یا کچھ سینسیشن, مثال فار ایگزامپل آلفیکشن, ہماری جو سینس آف اسمیل ہے اس کی پرسیپشن چینج ہو سکتی ہے. تو اس میں ریئلٹی سے چیزیں جو ہے نا وہ ریئلٹی ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے, اس کا جو پرسیپشن ہے وہ ڈسٹارٹ ہے. تو یہ کیٹیگریز آف ڈرگز ہیں. اب جب آپ نے بات کی, یہ بہت بڑا کوسچن ہے کہ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں. تو اب ہم جب ایفیکٹس کی بات کریں گے تو وہ ہم اسی کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے, جیسے میں نے پہلے کچھ فیکٹرز بتائے اور اس کے ساتھ کچھ سبسٹنس کی بات کی. ٹھیک ہے, تو ان سب کو جب ہم دیکھیں تو ایفیکٹس جو ہے نا کچھ اس طریقے سے ہو سکتے ہیں. اسی طرح جب ہم ایفیکٹس کی بات کریں وہاں انٹاکسیکیشن کے تو ایفیکٹس ہم نے مینشن کر دیے, لیکن ساتھ ساتھ ہی کچھ چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ کہ جب اس ہر ڈرگ کا نا ایک سرٹن لائف ہوتی ہے باڈی کے اندر. ٹھیک ہے, اس کا ٹائم ہوتا ہے کہ جتنی دیر اس نے ہماری باڈی کے اندر اپنے ایفیکٹ دینے ہیں, جس بھی روٹ سے ہم لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب وہ ایفیکٹ ختم ہوتا ہے ڈرگ واش آؤٹ ہوتی ہے باڈی سے, ایکسکریٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دین ایک ایفیکٹ آتے ہیں, اس کو ہم بولتے ہیں وڈرال ایفیکٹس. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ وہ ایفیکٹس ہیں بیسیکلی جو مور اور لیس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی اپوزٹ ٹو وٹ واز ایکچولی ہیپننگ ڈیورنگ انٹاکسیکیشن. مثال کے طور پہ ڈپریسنٹس نے کیا کیا, ڈپریس کر دیا, ریسپیریٹری ڈپریشن کر دیا, ہمارا جو نظام تنفس ہے اس کو ڈپریس کر دیا. لیکن جب اس ڈرگ کا ایفیکٹ ختم ہوگا, باڈی سے واش آؤٹ ہوگی, تو دین وڈرال ایفیکٹ آنا شروع ہو جائے گا. اب جو وڈرال ایفیکٹ ہیں وہ ایگزیکٹلی جیسے میں نے مینشن کیا وہ اپوزٹ ہیں. تو اس میں کیا ہوگا, اسٹیمولیٹری, مطلب مثال کے طور پہ انگزائٹی ہو سکتی ہے, ریسٹلیسنس ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو سیم اسی طرح پیراڈاکس جس کو ہم بولتے ہیں, ایگزیکٹلی اپوزٹ چیز. اسی اسٹیمولنٹس میں اسٹیمولنٹ نے کیا کیا, اس کو ہائی کر دیا, اسٹیمولیٹ ہائی کیا, سیلف اسٹیم بھی ہائی ہوئے, پلیئر جو ہے نا ہمارا انرجی لیول اور باقی چیزیں. تو اس کا جب ایفیکٹ ختم ہوتا ہے تو اپوزٹ ایفیکٹ, ایگزاسشن, باڈی فٹیگ, سیلف اسٹیم لو ہو جانا, سارٹ آف سومنولینس, سیلف اسٹیم کا لو ہونا, ڈپریسو کوگنیشنس, یعنی وہ والی چیزیں جو انسان جو ہے نا مایوسی, اداسی, ورتھ لیسنس, ہیلپ لیسنس, اس طرف جانا شروع. ٹھیک ہے, اچھا سیم ہیلوسینیشن کی بھی بات ہو سکتی ہے. اسی طرح اصل میں یہ وڈرال ایفیکٹس ہیں جو کمپیل کرتے ہیں انسان کو, تاکہ یہ جو ایکسپیرینس جو ہمیں چاہیے نہیں ہے ایکچولی, جس کے لیے ہم یہ کر نہیں رہے تھے, سبسٹانس لے نہیں رہے تھے, پرائمریلی جس کے لیے لے رہے تھے وہ دوبارہ لینے کے لیے ایفیکٹ, یا یہ کہ ان ایفیکٹس کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ وڈرال ایفیکٹس پر کمپیل کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ اس کا ریپیٹڈ یوز آف دیٹ اسپیسیفک سبسٹانس. اینڈ جب یہ ایک سائیکل چل نکلتا ہے اس کے بعد الٹیمیٹلی پر دے اینڈ اپ ود لائک جس کو ہم کہتے ہیں کہ سبسٹانس یوز ڈیپینڈنس آہستہ آہستہ گریجولی زیادہ ہو جاتا ہے. اس میں اور بہت سارے فیکٹرز ہیں, بہت بڑا وائڈ سبجیکٹ ہے یہ. اینی وے یہ اس طریقے سے ہم ایفیکٹ اس کو. تو ویئرز اگر آپ کے ارد گرد کے ماحول میں اگر کوئی آپ کا اپنا کوئی بھی پیارا رشتہ دار یا دوست اگر اس طرح کی بیماری کا شکار ہے تو آپ پروفیشنل ہیلپ کی طرف جائیں, یا آپ فوکس لائف ریہیب کے پیج کو وزٹ کر سکتے ہیں یا اس ادارے کو وزٹ کر سکتے ہیں. نیچے دیے گئے نمبر کے اوپر آپ کال کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ فیس بک کے پیج کے اوپر ویب سائٹ کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں. ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. آپ کی ہوسٹ رائحہ رفیق, لیو لائف وتھ فوکس لائف. اللہ حافظ.